آخر اللہ کو شرک کیوں ناپسند ہے؟ سو دس از ڈے 4 آف لرننگ قرآن ان دا موسٹ ایزیسٹ وے۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کا سیکنڈ رکوع ڈسکس کیا تھا اور آج ہم سورۃ بقرہ کا تھرڈ رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شیور یو فالو گائز۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہمی پہنچایا۔ تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ کھڑے ہو جاؤ جبکہ تم سب کچھ جانتے بوجھتے ہو، اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ یہ ہمارے نازل کردہ نہیں ہے کیا، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی بھی پھل رزق کے طور پر یعنی کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں پہلے بھی ملتے تھا، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا یا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، جو توڑ دیتا ہے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوطی باندھ لینے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ تھا سورۃ بقرہ کا تھرڈ رکوع۔ کل ہم سورۃ بقرہ کا 4تھ رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شیور یو فالو گائز۔ جزاک اللہ۔